اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بعثت خبر نامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 13 جون 2021 کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض فوج نے فائرنگ کر کے مزید 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ وزارت منصوبہ بندی کے 18ویں گریڈ کا افسر قلب عباس غیر ملکی انٹیلیجنس حکام کے لیے کام کر رہا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے نئے بجٹ میں وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے اخراجات میں 18 کروڑ 40 لاکھ روپے کا اضافہ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستان ایئر لائن نے اندرون ملک کرایوں میں 40% کی کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت نے بجٹ میں ڈیری پروڈکٹس پر اضافی ٹیکس عائد کر دیا ہے، جس سے عام شہری متاثر ہوں گے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ غریب اور ترقی پذیر ممالک میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے مالی طور پر ایسے منصوبے سامنے لائے گا جو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا مقابلہ کر سکے۔ ایک تجزیہ کار نے کہا ہے کہ ترکی عراق میں آئل فیلڈز پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ سعودی جارحیت اتحادی فورسز کی جارحیت ہفتے کے روز بھی جاری رہی۔ جارحیت سعودی اتحادی فورسز نے صوبہ سعدہ پر راکٹ اور توپ خانوں سے حملے کیے۔ اسرائیلی پولیس نے حماس کی انتباہ کے باوجود القدس میں موجود غیر آئینی باشندوں کو فلیگ مارچ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ عراقی مقاومتی گروہ نے کہا ہے کہ گولان کی پہاڑیوں کو آزاد کروانے کے لیے پوری طرح سے آمادہ ہے۔ دنیا کی 7 بڑی معیشتوں کی تنظیم G7 کے سربراہی اجلاس میں غریب ممالک کو 1 ارب کرونا ویکسین عطیہ کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے، جس کے لیے نجی شعبے اور G20 کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض فوج نے فائرنگ کر کے مزید 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں کے دوران ضلع سوپور میں فائرنگ کر کے مزید 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ قابض فوج نے نامعلوم افراد کے حملے میں ہلاک پولیس اہلکاروں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے انتقاماً مختلف علاقوں میں فائرنگ کر کے ان افراد کو شہید کیا۔ بھارتی فوج کی بربریت کے خلاف وادی میں شدید احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کٹ پتلی انتظامیہ نے مظاہروں سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری طلب کر لی ہے، جبکہ موبائل اور انٹرنیٹ سروس کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ وزارت منصوبہ بندی کے 18ویں گریڈ کا افسر قلب عباس غیر ملکی انٹیلیجنس حکام کے لیے کام کر رہا ہے۔ مقامی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزارت خارجہ کے چینی ڈیسک پر ڈپوٹیشن پر کام کرنے والے سرکاری افسر نے اپنی ضمانت کی درخواست دائر کی۔ عدالت میں ملزم کے خلاف درج کی گئی FIR پیش کی گئی، جس میں کہا گیا ہے کہ وزارت منصوبہ بندی کے 18ویں گریڈ کا اہلکار قلب عباس 3 سال سے وزارت خارجہ میں ڈپوٹیشن پر تعینات تھا اور وزارت خارجہ میں چائنا ڈویژن کے ڈپٹی ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ FIR کے متن میں ہے کہ ملزم سفارتکاروں اور غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے عہدیداروں سے ملاقات کرتا رہا اور ریاست کے تحفظ اور مفادات کے حوالے سے خفیہ معلومات، دستاویزات ان کو فراہم کرتا رہا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت میں بیان دیا کہ ملزم کو آفیشل سیکریٹریٹ ایکٹ کی سیکشن 3 اور 4 کے تحت درج مقدمے میں حساس معلومات لیک ہونے کے الزامات کا سامنا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے نئے بجٹ میں وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے اخراجات میں 18 کروڑ 40 لاکھ روپے کا اضافہ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔
تفصیلات کے مطابق اگلے بجٹ میں وزیر اعظم آفس انٹرنل کے اخراجات میں 1,20,00,000 روپے اضافہ، جبکہ وزیر اعظم آفس پبلک کے لیے 17,20,00,000 روپے اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تاہم حتمی فیصلہ پارلیمنٹ سے بجٹ کی منظوری کی صورت ہوگا۔ بجٹ دستاویز کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس کے لیے آئندہ مالی سال 2021-22 میں مجموعی طور پر اخراجات کا تخمینہ 40,10,00,000 روپے لگایا گیا ہے، جبکہ رواں مالی سال 2020-21 کے دوران یہ اخراجات 38,90,00,000 روپے ہیں۔ اس لحاظ سے وزیر اعظم آفس کے اگلے مالی سال کے اخراجات میں 1,20,00,000 روپے کا اضافہ ہے، جس میں وزیر اعظم سمیت وزیر اعظم آفس کے دیگر افسران و ملازمین کی تنخواہوں و الاؤنس کی مد میں 31,11,40,000 روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان ایئر لائن نے اندرون ملک کرایوں میں 40% کی کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ پی آئی اے حکام نے اندرون ملک کرایوں میں کمی کر دی ہے۔ پی آئی اے سے سفر کرنے والے مسافروں کو کرایوں میں 40% رعایت دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق قومی ایئر لائن کے کرایوں میں کمی کا فیصلہ گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے کرتے ہوئے خصوصی کرایہ متعارف کروایا گیا ہے۔ اس حوالے سے لاہور اور کراچی، اسلام آباد اور کراچی، لاہور اور پشاور اور کراچی اور پشاور کے درمیان یک طرفہ کرایہ 6,950 روپے مقرر کیا گیا ہے، جس سے اندرون ملک مسافروں کو خاطر خواہ سفری سہولت میسر ہوگی۔ حکومت نے بجٹ میں ڈیری پروڈکٹس پر اضافی ٹیکس عائد کر دیا ہے، جس سے عام شہری متاثر ہوں گے۔ وفاقی بجٹ میں حکومت نے دہی، پنیر، مکھن، ملک کریم، ٹی وائٹنر اور فلیورڈ ملک پر جنرل سیلز ٹیکس 10% سے بڑھا کر 70% کرنے کی تجویز دی ہے۔ ڈیری سیکٹر کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جی ایس ٹی میں اضافے سے ان اشیاء کے نرخوں میں 7 سے 10% تک اضافہ ہو جائے گا۔ اس سے بالخصوص شہروں میں رہنے والے لوگوں پر 5 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا جو یہ پیکجڈ فوڈ استعمال کرتے ہیں۔ حکومت کا جی ایس ٹی بڑھانے کا فیصلہ پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن کے ساتھ اعلیٰ سیاسی سطح پر کی گئی مفاہمت کے برعکس ہے۔ 29 مئی کو وزیر خزانہ کے زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں ٹیکس ریجیم تبدیل نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ غریب اور ترقی پذیر ممالک میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے مالی طور پر ایسے منصوبے سامنے لائے گا جو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا مقابلہ کر سکے۔ انتظامیہ کے ایک سینئر افسر کے مطابق اس منصوبے کا نام بلڈ بیک بیٹر فار دی ورلڈ ہوگا اور اس کا اعلان برطانیہ میں G7 کے شراکت داروں کے سامنے کیا جائے گا۔ افسر کے مطابق یہ منصوبہ روایات کی پاسداری، شفافیت اور استحکام بخشنے جیسے عوامل پر مبنی ہوگا۔ انتظامیہ کے ایک اور افسر نے بیان میں کہا کہ چین کے منصوبے کو بہتر معیار سے شکست دی جا سکتی ہے۔ اپنے ماڈل پر اس اعتماد کے ساتھ اسے دنیا کے سامنے رکھا جائے گا کہ یہ منصوبہ مشترکہ روایات کا عکاس ہوگا۔ چین کی جانب سے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ 2013 میں متعارف کرایا گیا تھا، جس میں 70 ممالک میں تعمیری ڈھانچے اور ترقیاتی کاموں پر سرمایہ کاری کی جانی ہے۔ یہ منصوبہ چین کی خارجہ پالیسی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکی انتظامیہ کے افسر کا کہنا ہے کہ امریکہ کا منصوبہ جسے B3W کے نام سے پکارا جا رہا ہے میں نجی سیکٹر کے ذریعے دنیا بھر میں غریب اور ترقی پذیر ممالک میں تعمیری ڈھانچے اور سڑکوں پر کھربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جس میں دنیا کے لیبر، ماحولیاتی اور شفافیت کے معیار کی بھی پاسداری کی جائے گی۔ ایک تجزیہ کار نے کہا ہے کہ ترکی عراق میں آئل فیلڈز پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ مشرقی وسطی کے امور کے ماہر نے پریس ٹی وی کو بتایا کہ انقرہ عراق کے موصل اور کرکوک میں تیل کے تمام وسائل پر مکمل تسلط حاصل کرنے کے خواہاں ہیں، اور دوسری طرف وہ سنجر میں جا کر موصل اور حلب کے درمیان جغرافیائی روابط کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ الغزالی نے مزید بتایا کہ ترکی مشرقی وسطی میں امریکہ کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے کوشاں ہے اور اسی وجہ سے وہ اس وقت لیبیا، شام، بحیرہ روم اور شمالی عراق میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کی تمام تحریکوں کا مقصد توانائی کے وسائل تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ واضح ہے کہ اپریل میں ترک فوجی دستوں نے کردستان ورکرز پارٹی کے عسکریت پسندوں کے تعاقب میں شمالی عراق میں کارروائیاں شروع کی تھی۔
سعودی جارے اتحادی فورسز کی جارحیت ہفتے کے روز بھی جاری رہی۔ جارے سعودی اتحادی فورسز نے صوبہ سعدہ پر راکٹ اور توپ خانوں سے حملے کیے۔ عہدیدار نے مزید بتایا کہ جارے فوج نے ضلع کیتف کے علاقے الفارا پر بھی 6 فضائی حملے کیے جس سے شہری آبادی کو نقصان پہنچا۔ یمنی عہدیدار نے اشارہ کیا کہ جارے سعودی فورسز کے توپ خانے سے کیے گئے حملوں میں سرحدی ضلع کے متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا جس سے شہریوں کی املاک کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی پولیس نے حماس کی انتباہ کے باوجود القدس میں موجود غیر آئینی باشندوں کو فلیگ مارچ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اسرائیلی پولیس نے انتہائی اشتعال انگیز اقدام کو تقویت دیتے ہوئے فلسطینی مزاحمت کی جانب سے سخت انتباہ کے باوجود مقبوضہ بیت المقدس میں غیر قانونی باشندوں کو متنازع پریڈ کے انعقاد کی اجازت دی ہے، جو فیصلہ اس خطے میں نئے مسائل کو جنم دے سکتا ہے۔ پریس ٹی وی نے لکھا ہے کہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فلیگ مارچ کے نام نہاد منتظمین کا کہنا تھا کہ وہ منگل کو پریڈ کے انعقاد کے لیے اسرائیلی پولیس کے ساتھ معاہدہ طے کر چکے ہیں۔ منتظمین کے ایک بیان کے مطابق مارچ منگل کو ہینونیم اسٹریٹ سے شروع ہوگا اور دمشق گیٹ کی طرف جائے گا، جس میں یہ آبادکار پرچم لہراتے ہوئے جلوس نکالیں گے۔ جمعرات کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ یہ پریڈ آئندہ منگل 15 جون کو پولیس اور پریڈ کے منتظمین کے مابین اتفاق رائے کے بعد طے پائے گی۔ اسرائیل کے مقبوضہ یروشلم القدس کے مرکزی مقامات کے ذریعے آگے بڑھنے والی پریڈ، جو کہ جمعرات کو روز ہونے والی تھی، لیکن فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کا اس اقدام کے نتائج کے خلاف سخت انتباہ جاری ہونے کے بعد پیر کو اسرائیلی پولیس نے پریڈ کے لیے اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ عراقی مقاومتی گروہ نے کہا ہے کہ گولان کی پہاڑیوں کو آزاد کروانے کے لیے پوری طرح سے آمادہ ہے۔ عراقی تحریک النجبہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کے زیر تسلط گولان کی پہاڑیوں کو آزاد کروانے کے لیے پوری طرح آمادہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام اشارے اس حقیقت کی تصدیق کرتے ہیں کہ تل ابیب اپنے اختتام کے قریب ہے۔ نصرال شمالی نے لبنان ویب سائٹ الاحد نیوز کو بتایا کہ ان کی تحریک نے سن 2017 میں گولان لبریشن بریگیڈ تشکیل دی اور یہ مقاومتی دستہ شامی مزاحمتی جنگجوؤں کے ساتھ شام کے ان اہم مقبوضہ علاقوں کو واپس لینے کے لیے خاص طور پر کام کر رہا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ تحریک النجبہ شام میں تکفیری دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ میں سرگرم عمل ہے، یہ بریگیڈ خاص طور پر غاصب صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے وقف ہے۔ اس بریگیڈ میں ماہر جنگجو شامل ہیں جنہوں نے اس طرح کی جنگوں کی عمدہ تربیت حاصل کی ہے اور اس طرح کی لڑائیوں کے لیے ضروری ہتھیار رکھتے ہیں۔ دنیا کی 7 بڑی معیشتوں کی تنظیم G7 کے سربراہی اجلاس میں غریب ممالک کو 1 ارب کورونا ویکسین عطیہ کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے، جس کے لیے نجی شعبے اور G20 کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی میزبانی میں G7 کا اجلاس لندن میں جاری ہے، جس میں برطانیہ کے علاوہ امریکہ، فرانس، کینیڈا، جاپان، اٹلی اور جرمنی کے سربراہان شریک ہیں، جبکہ یورپی یونین کے نمائندے بھی موجود ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے برطانیہ کو چند ماہ قبل G7 سمٹ میں چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے متبادل کے طور پر ایک پروجیکٹ کے آغاز کا مشورہ دیا گیا تھا، جس پر اجلاس میں تبادلہ خیال کیا گیا اور اس اہم ضرورت پر اتفاق بھی کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 7 ممالک کا یہ گروپ آئندہ برس کے دوران 1 ارب کورونا ویکسین کی خوراکیں مفت فراہم کرے گا۔ اس سال 7 کروڑ خوراکیں عطیہ کی گئی ہے، جن میں سے نصف غیر G7 ممالک کو بھیجی گئیں۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ اگلے خبر نامے تک اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے بے سد تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔